لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارک دا 27واں روزہ 1443 ہجری اور 29 اپریل سن 2022 عیسوی. اس طرح کے اشتہار دے ہوتے خطبہ جمعہ دا عنوان دیتا گیا ہے فکر آخرت. ایک ایسی فکر ہے کہ اگر صحیح فکر کما حق ہو کسی دے دل دے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان اپنی دنیا نو اور دنیا دے معاملات نو ترجیح نہیں دے گا. جو آخرت دے امور اور معاملات نو مقدم سمجھے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ما اوحی الیہ ان اجمع المال، مینوں اللہ یہ حکم دیتا ہی نہیں کہ میں دنیا کا مال اکٹھا کرا. وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ، اور میں ایک بزنس مین اور تاجر بن جاؤں. وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ، مینوں تے یہ آرڈر ہے، یہ حکم آیا ہے ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میں اپنے رب دیاں تسبیحاں پڑھا، میں سجدہ کرن والیاں میں شامل ہوا. مینوں تے یہ آرڈر آیا. مال جمع کرن دا مینوں کوئی اللہ والو حکم نہیں آیا. اور دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فقیرانہ زندگی، زاہدانہ زندگی، کہ گرمی دا موسم ہے اور آپ کھجور دے پتیاں والی چٹائی تے برہنہ جسم لیٹے، کرتا مبارک نہیں پایا، اور جس وقت سو کے اٹھے آپ دی کمرے مبارک تے اس چٹائی دے پتیاں دے کھگیاں دے نشان بالکل نمایاں نظر آ رہے. تو آپ دیکھ مرید خاص، شاگرد خاص، تلمیذ ارشد سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، قد چھوٹا جیسی، لتاں پتلیاں پتلیاں جو بکری دیاں ہوتی ہیں، اور اتنی کو قامت سی قد اتنا کو سی کہ ایک
نارمل قد والا انسان اگر رکوع کر رہا ہے نا تو دوڑتے دوڑتے انہیں لتاں وچوں گزر جاتے، مگر زبان رسالت تو انہوں کا مقام ملاحظہ فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو 4 بندیاں کول جاؤ۔ میرے 4 صحابی نے جنہاں وچوں ایک عبداللہ بن مسعود ہے۔ پھر زبان رسالت تو آپ کی منقبت اور سطوت تو یہ ثابت ہویا، زبان رسالت کے الفاظ نے کہ اے عبداللہ بن مسعود دیاں باریک باریک چھوٹیاں چھوٹیاں لتاں ویکھ کے تسی حیران نہ ہو، اللہ کے نزدیک انہاں دا وزن احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ایویں نہیں آکھیا استقرأ القرآن من 4، 4 بندیاں کو قرآن پڑھو جے قرآن نو سمجھنا ہے۔ انہاں وچوں ایک عبداللہ بن مسعود، انہاں نے ویکھیا میرے پیر دی سادہ زندگی، سو کے اٹھے رہے اور کھگیاں دے پتیاں دے نشان آپ دے جسم اطہر تھے نمایاں نظر آ رہے۔ اس وقت حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ویکھو نا روم شام فارس دے بادشاہ دی پرتعیش زندگی، کتنے قیمتی بستر نے انہاں دے، تسی کونین دے سردار، دنیا آخرت دی سرداری اور سروری اللہ تو عطا کی تھی، اور اے حال تسی حکم کرو اسی تواڈے واسطے بہترین بستر تیار کریے۔ اگر آپ کی جگہ تے میرے جانا کما ہوندا تے میں تے آکھنا سی دیر کیوں کرنا، شاہ دی تے خدمت کرنی چاہیے، مگر شاہ کونین خواجہ بدر و حنین امام القبلتین جد الحسن والحسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمایا ہے میں تے دنیا سیر نہ کوئی، میں تے دنیا سیر نہ کوئی، پاک نبی فرمایا کہ دنیا رہن مثال ایویں جو راہ وچ رکدا سایہ، سائے ہیٹھ لوے دم راہی ہووے پھر روانہ، اس دم کارن کد کوئی عاقل طلب کرے سامنے آنا۔ فرمایا نہیں اسی تے مسافر ہاں، تو سفر وچ کوئی بندہ کسے رخ تھلے درخت تھلے تھوڑی دیر واسطے آرام کرتا ہے تے کی اوتھے مکان چھت لیندا ہے۔ اللہ اکبر، امت نو بھی یہ ترغیب دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میرے کندھے تے آپ نے ہاتھ رکھ کے میں نے کیا اے عبداللہ یاد رکھنا فلا تکن کا فلانے بندے کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات نو قیام کرتا سی پھر انہیں قیام چھڑ دیتا ہے۔ اور عبداللہ دنیا نال دل نہ لگانا، آخرت کا فکر کرنا، پیر ہوئے تھے ایسا پیر ہی نہیں پیرانے پیر نے، حق دے سراج منیر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لخت جگر
جو مادر حسنین ہے، زوجہ حیدر کرار ہے، خاتون جنت ہے، شفقت نال فرماندے نے یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، اے دنیا میں جو میرے کو ہے نا منگ لے، میں تیرے دین نو تیار ہوں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ دی دربار وچ تیرے کوئی کام نہیں آنا، اس واسطے اے ملی اے ملی اے ملی 3 بار فرمایا عمل کر عمل کر عمل کر۔ اور جیڑا نبی اپنی دھی نو کوڑا جواب دے وے، اسی 14 سال بعد آن والے سید حضرات پھلے پھرنے ہاں، اسی دی شام ہاں، اسی سادات ہاں، بزرگاں دی اولاد ہاں، ککڑ لڑاؤ، بٹیرے لڑاؤ، کتے لڑاؤ، جوئے تے گھوڑے دوڑاؤ، نماز ایک نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ سید آہے لیک مسلے، وہ اینا پاکتے کتے ملے، سید آہے لیک مسلے۔ میں ایک سید دساں، امام زین العابدین، نام انہاں دا علی، یہ حضرت حسین دے بیٹے دے، نواسہ رسول دے لختے جگر نے، عبادت بڑی سونی کرتے، انہاں دی سونی عبادت نو ویکھ کے امت نے انہاں نو زین العابدین دا خطاب دے دیتا ہے کہ سارے عبادت گزاراں دا سہپن تے زینت تے علی بن حسین۔ نماز پڑھ رہے مسجد نو اگ لگ گئی، دنیا دوڑ رہی ہے، پانی لیا رہی ہے، افراتفری ہے، شور برپا ہے، اگ بجھائی جا رہی ہے، مگر آپ نو کوئی خبر نہیں۔ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ دی بندگی اور عبادت اس انداز وچ کرے کہ تو اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں۔ بابا میر شاہ رحمت اللہ علیہ عارف باللہ، گجرات ملک پور چاڑا دے رہنے والے، سید ہوئے تھے، ایسا ہوئے الحمدللہ بچپن دے اندر ان دی مجلس بھی کیتی ہے، زیارت بھی کیتی ہے، اور بڑے ہی عارفانہ کلام لکھن والے فرماندے رہے اللہ والیاں دی تعریف ہے۔ وجدوں تکبیر تحریمہ علام دے، تکبیر تحریمہ جان دے، تکبیر کا حساب کنو آدھے اللہ اکبر، کنو آدھے تکبیر کنو آدھے اللہ اکبر، اور نماز نیتا لگے جو پہلی باری آکھا جاتا ہے نا اللہ اکبر، یہ دا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ میں کو پوچھ لینی ہے گا اللہ والے دی کی حالت نماز دی، جدوں تکبیر تحریمہ اعلان دے، وہ سمجھی اس جہانوں نکل جان دے، جدوں تکبیر تحریمہ اعلان دے، وہ سمجھی اس جہانوں نکل جان دے، فنا دے شہر وچ جا پیر پان دے، اور جتھے رب والیاں دا ہوندا ٹھکانا، پرندے نور دے بن کے ہوا تے، او کلمے پاک چڑھ جاون سماتے، کرن پرواز سدرا منتہا تے، فلک نو چیر لنگ جاون فغانا۔ یہ کلمے جڑے پاک طیبات
کلمات طیبات انہاں دی زبان تو نکل دے نے عبادت وچ او پرندے نور تے بن کے ستا آسماناں نو چیر کے عرش برین تے پہنچ گئے او چمن جا عرش رب العالمین چمن جا عرش رب العالمین کرن بیدل ملائک عاملین روا دین دے کرامن کاتبین روا دین دے کرامن اللہ اکبر سید آئے لیک مسلے اینا پانگت کتے ملے اسروں ہی لے کے بے گئے تھلے بے گئے دنیا چاندان اللہ اکبر سیدہ کا کردار اے بے تو امام صاحب فرما دے اللہ دی قسم ہے میں نے نہیں پتہ لگا کیڑے ویلے آگے لگی ہے کدو پہنچی اور جنہاں نو اندر آگے لگی ہوئے آخرت دے فکر دی اللہ دی بارگاہ وچ حساب دین دی فکر ہوئے وہ پھر کس طرح نمازہ پڑھتے ہیں کس طرح خشوع خضوع ہوتا ہے کتنی گہرائی ہوتی ہے کتنا استغراق ہوتا ہے کتنا انہماک ہوتا ہے اور کتنا ذوق و شوق ہوتا ہے عبادت دے اندر کلا بل تحبون العاجلہ ہرگز نہیں تم جلدی جانے والی یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور تم آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو اللہ اکبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی شان ہے آپ دی انہوں نے درود و سلام نہ پڑھیے ساڑھی کوئی نماز قبول نہیں مگر کی کہہ رہے ہیں سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو انہی پر وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہو مینوں قیامت دن ذلیل نہ کریں یہ خلیل کا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون اللہ میں جاننا قیامت دے دن نہ بندے دا مال اور نفع دے گا نہ مال کم آئے گا نہ اولاد کم آئے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم مگر او بندہ کامیاب ہوئے گا جڑا اللہ دی عدالت دے اندر قلب سلیم لے کے آئے گا قلب سلیم کیا ہے مفسرین نے اس کی تعریف کی تھی القلب السلیم هو القلب الصحیح هو القلب السالم من الشرک والدانا سے قلب سلیم وہ ہے جو ہر قسم دے گناہ تو محفوظ رہے شرک تو اللہ دی معصیت تو اور نافرمانیاں تو جڑا دل بچ کے رہندا ہے وہ قلب سلیم ہے قلب بھی کئی قسم دے دے قلب قاسی القلب القاسی سختی والا دل کوئی گل قبول ہی نہیں کرتا جی پتھر دے اوتے بارش ہوتی وہ پانی رک جاتا پتھر تے کوئی اثر نہیں اس طرح کئیاں دے دلاں دا حال ہے ایس کنوں سنیا ایس کنوں نکال دیتا
جتھے مور خدا دی لگ جاوے اوتھے اثر نصیحتاں کردیاں نہیں، جتھے مور خدا دی لگ جاوے اوتھے اثر نصیحتاں کردیاں نہیں، اور جنہ ہرنیاں دا رب آپ وارث، جنہ ہرنیاں دا رب آپ وارث، او کدے شیر دی جو وچ وڑدیاں نہیں، جنہ بیڑیاں ازل تو ڈب جانا، اور پاویں لکھ تارو کدے، جنہ بیڑیاں ازل تھی ڈب جانا، اور پاویں لکھ تارو کدے تردیاں نہیں، پاویں لکھ بنو وچ گھوڑیاں دے بدلن عادتاں کدے بھی خردیاں نہیں۔ اسے کھوتے نو گھوڑیاں دے استبل بن دیو 10 سال 20 سال اس کھوتے ہی رہنا، وہ دی فطرت کدی نہیں بدلے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جنہ دے دل موراں جڑیاں ازلی کہہ الہوں، اور وچ گمرائی گئے پریرے رد ہوئے درگاہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سانو اپنے تو اپنی ذات والو ایسا دل عطا کر جڑا تیرے کو ڈرن والا ہو۔ اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا۔ اللہ میں تیرے کو 3 چیزاں منگنا، ذکر کرنے زبان دے، ڈرن والا دل دے، اور او دعا سانو عطا کر کہ ادھروں دعا کریے ادھروں تو قبول کر کر۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی آخرت کی بات کوئی معمولی چاہیے کسی نظر انداز کر دی؟ اللہ کے رسول معصوم الخطا نے، امام المعصومین نے، مغفور نے، اللہ یقین دہانی کرا دیتی ہے کہ محبوبہ تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کیف انعم، میں کیسے آرام کروں، میرے دل نو کیویں سکون آوے۔ میں ویکھ رہا ہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے وہ نرسنگا وہ پھونکنی اپنے منہ نہ لگائی اور کن اپنے رب دے حکم پر متوجہ کیتا ہے، انتظار کر رہے ہیں، ینتظرو اڈیک رہے ہیں، متا یؤمر بالنفخ، کدوں مینو پھونک مارن دی اجازت ملے، میں پھونک ماراں، انہاں دی ایک پھونک نال ساری کائنات دا نظام درم برم ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان والے انہوں نے ایک پھونک نال بے ہوش ہو جانا، پہاڑ روئی دے گالیاں دی طرح اٹھن جو روند دی۔ اور اس وقت فرمایا مردے قبراں وچوں زندہ ہو جان گے، سورۃ یاسین نکال دے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ قبراں چوں اٹھن گے، نہ لک کوئی پجامہ یا احمد ہوئے گا، نہ قمیض ہوئے گی، الف باللہ۔ نبی بھی، ولی بھی، صدیق بھی، بادشاہ بھی، گدا بھی، علماء بھی، سب برہنہ اٹھن۔ ام المومنین
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی کہہ رہے ہو کہ سارے بغیر لباس دے اٹھ رہے بالکل برے نہ ہوں الف للہ انڈین دے پنجابی الف للہ یہ پتہ نہیں للہ کتوں آ گیا تے الف کتوں آ گیا تے پھر ایک دوسرے کو ویکھ کے شرم نہیں آوے گی تے میری تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہے فرمایا عائشہ اینی ہوش کنوں ہونی کہ دوسرے نو ویکھ سکے اپنے اپنے غم دے اندر اپنے اپنے فکر دے اندر سب ڈبے ہون ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جس طرح کے مکڑی نہیں آ جاتی قبرہ بھی چوٹ کے کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا انا اول من تنشق عنہ القبر سب تو پہلا پوری کائنات کے اندر میری قبر کھلے گی پھر میرا ابو بکر اٹھے گا پھر میرا عمر اٹھے گا ایسا سر تو مٹی چاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو اللہ اکبر میں چھوٹا جا واقعہ پیش کرنا چاہنا 37 سال بعد حضرت امیر معاویہ دا دور آیا دور نبوت تو بعد انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ احد پہاڑ تو لے کے مدینے تک ایک نہر کھودی جائے آن والے حجاج زائرین نو آسانی پیدا ہو احد پہاڑ دے کول جس وقت نہر دی کھدائی ہو رہی سی اتھی 70 شہدائے احد نے نا دفن تو حضرت حمزہ دی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی وہ کدال یا کئی لے کے کھودن والا بندہ جڑا سی نا وہ دے کولوں ایک ٹپا ایدا لگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور وچ کھودن والا اے بندہ حضرت حمزہ دے پیر دے اوتے جا انہیں ٹپا ماریا اور اس طرح خون دی تتیری نکلی جی میں زندہ بندے دا خون چلتا ہے حالانکہ 36-37 سال دا زمانہ گزر چکا کون کہتا کہ شہید زندہ ہے اللہ والے نہیں جے مردے یاد رکھنا بلکہ میں آکھاں گا اللہ والے نہیں مردے انہوں نے یاداں پیچھے ہوندیاں نے انہوں نے سیرت ہوندی ہے انہوں کا کردار ہوتا ہے انہوں دی دعوت و تبلیغ دے اثرات ہوندے ہیں دنیا دے اندر بابا جی رحمت اللہ علیہ عبدالستار فرماندے نے نبیاں غرق نہ کردہ پانی نبیاں غرق نہ کردہ پانی شیر پلنگ نہ کھاوے آتش ڈردی نبیاں کولوں ادب کنوں ٹھر جاوے اللہ اکبر خلیل مثل خلیل آتش نشینی اقبال کرتے یعنی اینج دا کردار پیش کر خلیل دی طرح کہ آگ میں چھال مارن تے آگ ٹھنڈی ہو جائے یہ اللہ والے دا کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق وچوں سب تو پہلے اللہ تعالی اپنے خلیل نو جنتی لباس پہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے فرماتے ہیں میں جدوں قبر چوں اٹھاں گا میرے تو بھی پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عرش دا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں اور آپ نے یہ توضیح فرمائی وضاحت کی
شاید یہ اس بے ہوشی کا بدلہ اللہ نے دیتا ہے جو کوہ طور تے دیدار الہی دے وقت جو اللہ نے اپنے نور دی تھوڑی جی تجلی سٹی سی نا تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے سن. آج او دے بدلے وچ اللہ انہاں نوں پہلے ہوش عطا کیتی. تو اتنی مخلوق ساری میدان حشر دے اندر اکٹھی ہو جائے مگر ایویں نہیں میدان حشر جانا. پہلے رستہ قبر دا ہے, موت دے دروازے چو گزر کے. الموت قاص کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. موت ایک ایسا پیالہ ہے, ایک ایسا جام ہے جو ہر ذی روح نے نوش کرنا ہے, پینا ہے. اور قبر ایسا دروازہ ہے جہدے وچوں ہر ایک نے گزر کے جانا ہے. کدے رات نو اپنی موت نو یاد کریا کرو, پھر تواڈے اندر زہد آ جائے گا. زہد کینوں کہندے ہیں؟ دنیا تو بے رغبتی. پھر زہد آئے گا اگر تسی موت دا تصور اپنے ذہن دے اندر, اپنے تصور دے اندر قائم کر لو. الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزول وارتحال. لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبلول الخراب یشاء المرء فی الدنیا خلودا وخلد المرء فی الدنیا محال. اس دنیا تے آنا جانا لگا ہے, کوئی آ رہا ہے, وہ دی ولادت ہوئی, مبارکہ مل رہی ہے, کس دا جنازہ اٹھا ہے. یہ نظام کائنات. مر کے ہم سایہ مرا برہم شدہ, کسب دکانے مرا برہم شدہ. آندا میرے گوانڈی دا جنازہ اٹھیا تو مینوں نصیحت حاصل ہو گئی, مینوں سمجھ آ گئی کہ دنیا دی کوئی حقیقت نہیں. اس دن تو لے کے میرا دکان تے جان نو جی نہیں کردا, مینوں حقیقت دی سمجھ آ گئی. اے راہی منزل رستے میں, یوسف صاحب یہ تواڈے بزرگاں دا کلام ہے. مولانا عبد الرحمان عاجز ملیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہہ گئے. اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا آزاد سفر. اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر. سیاد ہزاروں گات میں ہیں اور دام بچھائے بیٹھے ہیں. ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے. ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے. اس راہ میں کتنے اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں. کتنے لٹے گئے نے اور کتے نہ ہوئے تو بھی لٹیا جائیں. الف آیا سے لال خریدنے نو کی لینا ہے دنیا. اور شہرہ روڈ والے ہو, گجرا واڑا والے ہو, آلے دوالے والے ہو, جتھے جتھے بھی کوئی رہندا ہے, میں پوچھنا اسی کی لین دنیا تے آئے ہاں. دکانداریاں کرن نہیں, افسریاں کرن نہیں, وزارتاں ہنڈان واسطے نہیں, اسی کی لین آئے ہاں. الف آیا سے لال خریدنے نو
ونج کوڑیاں دے کانوں پا بیٹھو تینوں حکم کستوری خریدنے دا تیرے ہنگ جمین دے لا بیٹھو اس رب نو کی جواب دے سے اس رب نو کی جواب دے سے جدی رقم نو مٹی رلا بیٹھو رحیم بخش سوداگری کرنے آیا ہے رحیم بخش سوداگری کرنے آیا چور مفت دا ایویں صدا بیٹھو اللہ اکبر نبی سلم دی داڑھی مبارک دے اندر جدو آپ فوت ہوئے نا صرف 11 چٹے وال سن 11 کسی نے آپ کو پوچھا یا رسول اللہ چٹے وال ویکھی کسی نے بھی ویکھی اور یار تو تے بڈھا ہو گیا وہ پھر اپنے رونے لگ پیندا کی دساں اولاد چنگی نہیں ہوئی مینوں تے انہاں بڈھیاں کر چھڈیا مینوں گھاٹا پی گیا ہے کروڑاں دا کاروبار تباہ ہو گیا ہے اس وجہ تو مینوں آ بیماری لگ گئی ہے کوئی آندا مینوں نزلہ پی گیا ہے کوئی نہ کوئی بہانے کڑے نے اپنی بڑھاپے اور کمزوریاں دے مگر کائنات دے سب تو سیانے انسان صلی اللہ دانائے سبل ساریاں راما دے سیانے مولا کل ہادی سبل فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو کی جواب دیتا ہے جنہیں آکھا یا رسول اللہ تسی تے بڈھے ہو گئے ہو قد شبتا یا رسول اللہ تسی تے بڈھے ہو گئے ہو عمران صاحب چھوڑ دو اور اگے ہو جاؤ نالے چوپڑیاں نالے دو انجنے قد شبتا یا رسول اللہ اللہ دے رسول تسی تے بڈھے ہو گئے اے چند والوے آپ نے کی آکھے یہ بھی آکھ سکتے سن میرے 3 پتر ہیٹ ہوتے مر گئے نے اس غم نے میرے بڈھیاں کر دیتا آپ یہ بھی کہہ سکتے سن میری زینب میری زندگی فوت ہو گئی میری دھی رقیہ فوت ہو گئی میری ام کلثوم فوت ہو گئی میں بڈھا نہ ہوندا مگر میرے آقا نے کی جواب دیتا ہے دساں پوچھن آیا میں کیوں بڈھا ہو گیا میرے کالے وال کیوں چٹے ہو گئے نے فرمایا شیبتنی سورۃ الواقعہ و سورۃ الہود و اخواتها وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ مینوں تے سورۃ الواقعہ تے سورۃ الہود نے بڈھیا کیتا ہے انہاں صورتاں وچ قیامت دے احوال میں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا جس قیامت نو تسی بلا کے بیٹھے ہو نا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ او دے آنے او دے ہون وچ کوئی جھوٹ نہیں انہیں ہو کے رہنا فرمایا جدوں دیاں اے سورتاں اتریاں نے سورہ تکویر سورہ انشقاق سورہ ہود سورہ واقعہ میں ادوں دا بڈھا ہونا شروع ہو گیا میرے تے آخرت دا قیامت دا غم غالب آ گیا ہے انہاں صورتاں نے مینوں بڈھیاں کر دیا ذرا پڑھے جی ترجمہ انہاں صورتاں دا اللہ توفیق عطا کرے اللہ اکبر اور اس دن اے زمین جدے تے اے انسان تو اکڑ کے چلنا ہے تکبر نار رعونت نار اکڑ کے ولا تمشی فی الارض مرحا لقمان علیہ السلام
اپنے بیٹے نے جو وصیتاں کیتیاں پہلا عقیدہ سمجھایا، پھر کچھ اخلاقیات دی تعلیم دیتی اور کی آکھیا بیٹا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے اکڑ کے نہ چلنا، کیونکہ اللہ نو اکڑ والا بندہ پسند نہیں، اللہ عاجزی کو پسند کرتا۔ اے زمین جدے تے تو اکڑ کے چل رہے ہے، اے تیرے ایک ایک عمل دی خبر دے گی اللہ دی عدالت وچ، بول بول کے پکار پکار کے گواہی دے گی۔ تو حدثوا اخبارہا، تو حدثوا بتائے گی اخبارہا اپنی خبراں کہ اے بندے، اے تیرے بندے، انہاں کو سجدہ کرایا سے فرشتیاں کو، انہاں ہاتھ چکی رکھیے، میں جاننی ہاں میرے تے کیویں دی عمل کرتے رہن۔ زمین پکار پکار کے گواہی دے گی، تشہد۔ اور ذرا سورہ یاسین دی طرف، قیامت دا دن ہے، پھر اپنی عادت دے مطابق بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے بھی جھوٹ بولن تو باز نہیں آ رہے، نہیں یا اللہ قرآن دی قسم کلمے دی قسم میں دے کام کیتے ہی نہیں۔ اس وقت اللہ فرمائے گا زبانیں بند ہو جا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ سیل کر دیتے جا، زبانیں بند ہو جا۔ بڑی بکواس کی تیا ہوں تک، بڑے جھوٹ بول دی رہی ہیں، بڑیاں ہیریاں پھیریاں تو کیتیاں نے، آج بند ہو جا۔ آج میں تیرے کو نہیں پوچھنا جس آزار نال جنہ حصیہ نال اے گناہ کرتا رہا ہے، اے میری نافرمانیاں کرتا رہا ہے، میری معصیت دا ارتکاب کرتا رہا ہے، آج میں انہاں نو زبان دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی کہہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے کلام کریں گے، ہم سے باتیں کریں گے، ہاتھ ان کے باتیں ہم سے کریں گے۔ ہاتھ بول بول کے کہے گا یا اللہ میرے کو نے چوریاں بھی کروائیاں، میرے کو زیادتیاں بھی کروائیاں، اللہ میرے کو اس بڑے بڑے گناہ والے کم کروائے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کمائیاں کرتے رہنے پیر بول بول کے کہیں گے اللہ کدی مینوں بازار لے جاتا سی، کدی مینوں بدکاریاں میں لے کے جاتا سی، کدی مینوں چوریاں کرنے واسطے لے کے جاتا سی، اسی تے غلام ساں، یہ جدھر حکم کرتا سی اسی ٹر پیندے ساں۔ یہ حیران ہوئے گا بھی پیر میرے تے میرے خلاف، ہاتھ میرے میرے خلاف، اتھوں تک وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اے جلداں اے چمڑیاں یہ بولن گیا، اللہ جنہوں چاہے بلا دے، جنہوں چاہے اللہ زبان عطا کر دے، اللہ کے کیڑی مشکل۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، پھر اس وقت گناہگار اپنے چمڑے نو مخاطب کر کے آکھے گا چمڑی میری، کھلڑی میری، میرا حصہ، اور میرے خلاف بول رہے ہیں اور میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، لیما شہدتم علینا، کیوں میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو؟ اس وقت وہ اے دن مخاطب ہو کے کہیں گے اسی آپ تے نہیں بول رہے، قالو انتقن اللہ انتق کل شیء، سانو تے اس اللہ نے بلایا ہے جڑا ہر شے نو بلا سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ دیہڑیاں دوں دا بچہ ہوئے، نام ہوئے عیسیٰ، ماں دی گود وچ تے مریم تے الزام لگ رہا ہے نا، تے اللہ کیا ہے عیسیٰ بول، اس وقت تیرے بولن دی لوڑ ہے، تیری گواہی نہ ود کے موت پر گواہی کوئی نہیں۔
آج گواہی دے نا اپنی ماں دی عفت اور عصمت دی اور پاکیزگی دی. تو عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیتی، لوگو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور میری ماں دا کوئی قصور نہیں، میں اللہ دا بندہ، اللہ میں نو کتاب دیتی، اجے کتاب آئی نہیں. آتانی الکتاب، اللہ میں نو کتاب دیتی. گواہی دیتی اپنی ماں دی، گواہی دیتی ہے نا. ایک بدو اونٹ دے نال ایک نے چوڑا جہا لمکایا ہے، وہ گو مار کے لیا ہے، جس نو عربی دے اندر زب کیا جائے، زواد نال زب. انہیں کٹ کے نہ چوڑے چواندا ہے میں سنیا تو آنا میں نبی ہاں. میں کوئی پڑھیا لکھیا بندہ نہیں، نہ میرے کوئی علم دیاں گلاں ہوندیاں نے. میں آ گو مار کے لے آیا، اے سٹ دیتی، اے زندہ ہو کے تیری گواہی دے دے تے میں بھی تیرا کلمہ پڑھنا. آپ نے فرمایا جے تیری ہدایت اللہ نے انج کر کے رکھی ہے تو سٹ. میرا اللہ قادر، گو مردہ ہے، مری ہوئی، انہیں سٹی. اللہ کے رسول نے فرمایا یا زب، اے گو، وہ زندہ ہو گئی. آندھی لبیک یا رسول اللہ. ہائے ہائے، بندیاں نو گل دی سمجھ نہیں آئی. جانور، درندے، پرندے، چرندے گواہی دے رہے. آپ نے پوچھا تو کدی عبادت کرنی؟ من تعبدو، کہندی میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جس تو سوا معبود کوئی. فرمایا من انا، میں کون ہاں؟ آندھی انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول. بھائی اللہ بلا سکتا ہے، جنوں چاہے بلا سکتا ہے، تے بول دیا نو چپ کرا سکتا ہے. اللہ قادر ہے، جو چاہے کرے، انہوں کون روکنے والا. حساب و کتاب ہو رہا. میں جس خلیل اللہ کا تذکرہ کر رہا، انہوں نے ویکھیا اپنے باپ نو کہ وہ جہنم دے اندر اگ وچ جل رہا ہے. آزر خلیل نو ویکھ کے بڑی پریشانی لگ گئی. اللہ میں لوگوں کی منہ وکھاواں گا، مینوں تو خلیل بنایا ہے، لوکی آکھن گے تیرا پیو جہنم وچ. اللہ یہ میری ذلت ہے، ویری ویری انسلٹ، بہت توہین ہے میری. اس وقت بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا خلیل اے ابراہیم ذرا منہ پرتاؤ دوسری سائڈ. انہوں نے جس وقت منہ چہرہ بدلیا ادھر کنڈ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے آواز دیتی ذرا ہون ادھر ویکھو. ویکھن گے تے باپ آزر کدا باپ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بجو دی شکل بڑھیا ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف دی. بجو دی شکل اور لتھڑیا ہویا ہے مٹی بچ. اس وقت دیکھ کے آپ نو نفرت ہو جائے اور کہنے گی اللہ جتھے دل ہی سٹ دے، میں ہوں تیرے کے سفارش نہیں کرتا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کون ہے اتنے کم آنا؟ اے روزہ رکھیا ہے تساں؟ کنی شدت ہے پیاس دی، گرمی بڑی ہے، لو چل رہی. میرے رب دیاں مرضیاں نے. آج تو 3 مہینے پہلا لوکی برف ہی دبے سن،
مرن ڈے سن اور ہوں ویکو اے سی چل رہا ہے. یہ پاکستان نو اللہ نے 4-5 موسم دیتے، قدرت دے سارے رنگ بکھائے. اینی شدت اور بے قراری یہ روزے دی حالت جدوں دیگر دا ٹائم ہونا نے اے چپی جی جم جانی ہونٹاں تے، گلا خشک، منہ خشک، سینہ سڑن دیا ہے. اور اس وقت ایک ہواڑ جئی، ایک بو جئی، ایک ناپسندیدہ سمیل مومن دے روزے دار دے منہ وچوں آنا شروع ہو جائے. لوکاں نوں تے وہ اچھی نہیں لگتی، مگر حدیث دے الفاظ سنو. صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ نو روزے دار دے منہ دی ہواڑ، یہ سمیل، یہ بو اینی پیاری لگدی ہے کہ کستوری بھی اینی اللہ نو پیاری نہیں لگتی جنی روزے دار دے منہ دی ہواڑ پیاری لگتی. اے دن کنا کو لمبا ہے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا، مگر قیامت دا دن 50,000 سال دا لمبا دن ہو گیا. اور سورج اس وقت ساڑھے تو 1,30,00,000 میل دی مسافت دے میں، اور وہ دی حدت دی شدت، وہ دی حرارت، وہ دی گرمی ناقابل برداشت. اور اس وقت بالکل قریب ہوئے گا بندے دے حال ہے جویں ماچھن دی پٹھی دی کڑائی وچ دانے پڑک پڑک کے باہر پیندے نے، اے حال بندیاں دا ہوئے گا. اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کسے مکان دا، کسے دکان دا، کسے درخت دا، کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ دے عرش دے سائے. اور 7 قسم دے لوگ اللہ دے عرش دی چھاں تھلے بیٹھ گئے. ایک اور نوجوان انہاں میں شامل ہے، این جوانی وچ اللہ دا اینا ڈر دے دل وچ موجود ہے کہ کلیاں بیٹھا ہے اور اللہ دا خوف غالب آیا. ففازت عیناہ من خشیت اللہ، اللہ دے ڈر تو او دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے، اکھاں ڈبا گئیاں. اے اللہ دی عرش دی چھاں تھلے بیٹھا ہے. اور کتوں پانی نہیں ملے گا. ایتھے تے من پسند مشروبات نے نا، چاہے تے لسی کچی پیو، پکی پیو، دودھ سوڈا بناؤ، بوتل فلاں لے کے آؤ، فلاں بوتل میں نے پسند ہے، بے شمار مشروبات، مگر اوتھے کوئی پانی نہیں ملے گا، کوئی ایجنسی کوک دی نہیں لبے گی، کوئی دکان نہیں ہوئے گی، کوئی ہوٹل نہیں ہوئے گا. صرف اور صرف میرے پیر دا حوضے کوثر ہوئے گا. اور اس وقت سب دوڑ کے وابیاں دے پیر کو آؤں گے، لوگ بھی تے انہاں دے پیر بھی، کہ پانی دا گھٹ لگ جائے. اللہ اکبر. اج کوئی نہیں ہو وارو بندا، اج کوئی نہیں ہو وارو بندا، جند نمانی دا لگیا ترے
ਘੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੌਜ਼ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਬੀ ਹਕਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਕੀ ਕੌਸਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਾਈ ਆ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਵਣ ਲੋਕੀ ਤਰਫ ਤਲਾਬ ਦੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਵਣ ਲੋਕੀ ਤਰਫ ਤਲਾਬ ਦੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਅਦਬੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਨਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਭਰ ਭਰ ਪਿਲਾਵੇ ਸਾਕੀ ਜਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਰੌਣਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਪਿਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਐਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਦਲੋ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਮਾਨਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਲਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। مگر کچھ خوش نصیب بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب کیڑے لوگ نے جنہوں میں کہاں گا پرا رکھ پیالے نوں، ادھر آ میرے بک نال منہ لا کے پانی پی۔ آمین اللہم اجعلنا منہم۔ بک ہوئے میرے پیر سونے دا، پانی ہوئے حوضے کوثر، احلا من العسل و ابیض من اللبن۔ تعریف کی تھی اللہ کے رسول نے اس پانی، فرمایا دودھ نالوں چٹا تے شہد نالوں میٹھا۔ تے میٹھیو پیانا بھی میرے پیر سونے نے، ہن بک ہوے برکت والا میرے مصطفیٰ دا، پانی ہوئے حوضے کوثر دا، اور پین والے میرے تواڈے ورگے نکمے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بھی ایک باری میرے حوضے کوثر تو پانی پی لے گا، 50,000 سال دا لمبا دن گزر جائے گا، جدوں تک جنت وچ نہ چلا جائے انہوں پیاس نہیں لگے۔ پینا چاہتے ہو؟ پھر دسو۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اتنے گل حضرت عبداللہ بن عمر دی یاد آئی رضی اللہ تعالی، محدث صحابی نے، صحابی ابن صحابی نے، حضرت عمر فاروق دے بیٹے نے، بڑے درویش، بڑے زاہد، جدو روزہ کھولن لگ دے سارے جیاں نوں کٹھیاں کر لیں۔ اسی جدو روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا گاڑو گاڑی تیری پین نوں، تیری فلانی ٹکر، گھر دے تنگ آئے ہوندے میں کانوں روزہ رکھا بیٹھے آئے نہ، ابا سویرے روزہ نہ رکھی، تو جو ساڈا سارے دا جینا آرام کرنا، وہ ٹائم دعا کرن دا ہے، اے پھکڑ تو لینڈیا ہے، وہ صبر دا ٹائم ہے، تو بھی صبری کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بیوی بچیاں نوں، اہل خانہ نوں سارے نوں کٹھیاں کر لیندے، فرماندے میرے نبی سونے نے فرمایا روزہ دار جدو روزہ کھولدا ہے اس وقت اس تو پہلے جو دعا کردا ہے اللہ دی دعا قبول کرتا ہے۔ تے آؤ پھر ایک دعا کر لی، ہاتھ چک لے سارے نے، اور حضرت عبداللہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ قیامت دے دن دی پیاس تو بچائی۔ اللہ اکبر۔ تسی نے انہاں گلاں نوں یاد رکھیا، اور جہڑیاں دعاواں تہاڈیاں قبول نہیں ہوندیاں اس وقت منگ کے ویکھو۔ ایویں تے نہیں اللہ دے رسول نے فرمایا للصائم فرحتان،
روزے دار واسطے دو خوشیاں، ایک خوشی اندہ افطارے ہی، جدو روزہ کھولدا ہے پانی پیندا ہے جسم کے اندر تراوت آتی، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، ارشوایا روزہ تیرے واسطے رکھیا سی، میں کوئی ابے واسطے تے نہیں رکھیا، میں تینوں راضی کرنے واسطے رکھیا سی تے تیرے رزق نال کھول رہا۔ اور ایک دعا اور بھی افطاری دی یاد جی کی آخر شاباش ماشاءاللہ، روزہ کھول لیا، ذہب الظما، ترجمہ کی وہ تریاں ٹر گئیاں، پیاس بجھ گئی، وثبت الاجر، انشاءاللہ اجر لکھیا گیا، اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہیا۔ دو خوشیاں، ایک روزے دے افطار دے ویلے وعند لقاء ربہ، اور ایک اپنے رب دے قیامت نو دیدار دے ویلے۔ یہ روزے دار نو دو بشارتاں، دو خوشیاں۔ تو اس دن اتنا لمبا دن حوض کوثر تو پانی پینا ہے، جے وہ جام پینے نے تے پھر شراب چھڑنی ہوگی جی۔ شراب کئیاں خانداناں کئیاں خان وادیاں دے اندر پانی دی طرح پیتی جاتی، انہوں سمجھی نہیں جاتا کہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، ایڑی شراب ہے نا اے سارے گناہاں دی بیبے وے، شراب بندہ پی لے سارے گناہ کر گزرتا ہے۔ تو پھر جائے لے شرابی بڑا دلیر ہوتا ہے، دلیر رہندا ہے، پیتی ہے، ہوش ٹھکانے کوئی نہیں، اگے چھوٹی جی وینی آ گئی، نالی آ گئی، انہیں سمجھا رابی آ گیا، اپنے دلوں پڑانگ پھٹی وڈی ڈگ پیا وچ، وہ منہ چ بھی پانی پین ڈیا ہے، اے دلیر جی شرابی ادھروں کتے ویکھے ہیں میرے ہوندیاں میرے ویر دا آ حال ہون ڈیا، انہیں آ کے منہ شو چومیا، انہیں چٹنا شروع کر دیا، میرے ہوندیاں تیرے نال انج ہو گئی۔ اللہ جی اے جے دلیر، اے شرابی دلیر نہیں، میرے نبی دا صحابی دلیر، شرابی دلیر نہیں، وہابی دلیر ہے، اور جڑا توحید و سنت دی بات کرتا ہے۔ چھوڑ دو انہاں عادتاں نوں۔ حضرت عمر فاروق نے جو شرابیاں دا یہ حال ویکھیا نا، انہوں نے کیا یا رسول اللہ اے کڈا گندا کام ہے شراب، کدی اے اللہ حرام کرا دینا مینوں نہیں چنگی لگتی۔ تو 3 باری حکم آیا، 3 باری۔ پہلی بار ایویں لڑمی دی گل کی تھی کہ اے جی شراب ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تقولوا، جو تسی گل کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں میں منہ گل کی کر رہا۔ اللہ نے فرمایا نماز نہ پڑھو اس حالت جنہ چر شراب کا نشہ ختم نہ ہو۔ انہوں نے سب تو پہلے حضرت عمر فاروق بلایا، لو یا اللہ نے حکم اتاریا، انہوں نے کہا جی تسلی نہیں ہوئی، میں چاہنا اللہ ٹھوک بجا کے ان پابندی لائے، صحیح شرابیاں دی منجی ٹھوکے۔ اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہ وافی شافی واضح حکم نازل فرمانا۔ کچھ عرصہ گزریا، دوجی آیت اللہ نے اتاری، یسالونک عن الخمر والمیسر، محبوب تیرے کو شراب جوئے دے بارے پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما،
یہ فائدہ بڑا دنیا کا، جوئے بھی شراب بھی، پر گناہ انہاں دوہاں دا فائدے نالوں وڈا ہے۔ پھر سنیا حضرت عمر فاروق، یا رسول اللہ تسلی نہیں ہوئی، اللہم بیانا بین لنا بیانا شافعا، اللہ واضح ٹھیک ٹھاک حکم نازل فرما۔ پھر کچھ عرصہ لنگیا، اللہ نے تیسری آیت عمر فاروق دی تسلی کر دیا ہویا حرمت دی نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ کہہ دو اے پیغمبر، ایمان والے ہو، شراب، جوا، پاسے دے تیر، فالا، ٹیوے سب حرام نے۔ شیطان تے چاہندا ہے جوئے کھلا کے شراباں پیا کے تو انو آپس لترو لتری کرے۔ ترجمہ ہی این یو کیا بینکم العداوۃ والبغضاء، تو انو آپس جتیو جتی کرے، لڑائے آپس۔ آخر تے کیا کیا، فہل انتم منتہون، تساں باز آنا ہے کہ نہیں؟ یہ آیتاں سن کے عمر فاروق بڑی خوشی ہوئی، اس سے بعد ہاتھ چک لے، اللہم انتہینا یا ربی انتہینا یا ربی انتہینا یا ربی، ربا سے باز آ گئے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان احمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اے لوگ نے جنہاں نے دنیا چ حرام مشروبات نہیں پیتے، آج قیامت دے دن انہاں نو اللہ اپنے محبوب دے دستے مبارک تو حوض کوثر دے جام پلائے۔ توبہ کرو اگر پیتی ہے، سچی توبہ کرو۔ آج تو بعد اسی وعدہ کرنے ہاں، اینج کر کے آکھو اللہ تیرے نال وعدہ ہے، اسی شراب دے قریب نہیں جاؤں، جوئے دے قریب نہیں جاؤں، اسی کوئی کسے مائی اللہ رکھی کوڑ ٹیوے لوان واسطے نہیں جاؤں، کسے پیر فقیر کو آئی حساب لاؤ جی پیر صاحب، اس مرنے نو اپنا حساب کوئی نہیں، تیرا انہیں کی لانا۔ چھوٹی جی گل سنا کے بات ختم کرنا، ایک جاہل مرید اپنے پیر کو آیا، پیر صاحب بیٹیاں تے بڑیاں نے، ہن دعا کرو، کوئی ایہو جا تویز دیو کہ بیٹا ہوئے۔ انہاں کہا لے بھی بیٹا آئے ہی آیا، اے تویز لے جا، پر میری ایک شرط ہے، میں نذرانہ بوری مجھ لینی۔ انہوں نے کہا جی اے لو مجھ پتر ہونا چاہیے، اگر ہو ہی نہیں سکتا پتر نہ ہوئے، رب نو بھی ہو جائے کرنا پہندہ ہے جو میں اسی آخ دی۔ استغفر، وہ جناب طویل لے گیا، بی بی دے گھر بنیا، کڑی جا پہ کی ہویا؟ آندھے نے جاہل بگڑ جائے نا تو پھر یہ بڑا برا ہوتا ہے۔ جے کسی نال محبت کرنے تے جاہل آ جائے تو پھر انج دی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے بھی ریٹائر کر دیتا ہے، تے جے کسی نال بگڑ جائے تو وہ مقام شیطان نو بھی نہیں دینا جو انہوں دیتا ہے۔ یہ غصے نال طویل پیر صاحب دی چوڑی میں سٹیا، آپ پھاڑ اپنا طویل میرا نظرانہ واپس کر، تو آکھیا سی منڈا ہوئے گا، یہ ہو پہ یہ کڑی۔ وہ آدھا ہے ایڈا غصے جنا، وہ بھی بڑے فنکار ہوتے اب خائن نا طویز، انہیں کھول کے بیٹھے، انہیں کہا تھوڑی جی لکھنے کی غلطی لگ گئی۔ غلطی کی لگی؟ ادھر ایک پاسے سجے پاسے لکھا دی لڑکا، درمیان نا، اگے لڑکی۔ اس اگر سے لکھنا سی میں کہ لڑکا نا لڑکی، جی میرے کو غلطی نہ لکھیا گیا، لڑکا نا لڑکی۔
تے جے لڑکی ہو لڑکا ہو پہ میں لکھی یہ سی کہ لڑکا نہ لڑکی، پھر نہ ادھر لگ گیا لڑکا نہ لڑکی، تے جے نہ لڑکا ہوندا نہ لڑکی ہوندی کوئی خسرا جم پیندا، پھر انہیں آخیا میں لکھی ہی سی لڑکا نہ لڑکی لڑکا نہ لڑکی لڑکا نہ لڑکی۔ ویکھو شوبدہ باز کیویں سادہ لو جاہل مریداں نو گمراہ کردا۔ اوے رب سونا کہندا پیا یا بولے میں یشاء اناسا ویا بولے میں یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا و اناسا۔ جی امام حسن تے حسین گلی ڈنڈا پہ کھیل، دیکھو چوڑا کی مار، اے مقام ہے تیرے نزدیک اہل بیت دا، گلی ڈنڈا پہ کھڑانا ہے، بے ادب سانو کہنا ہے۔ مائی آ گئی روندی ہوئی، اما جی کی ہویا جی؟ حضرت حسین نے پوچھا، آخر میں وڈی سرکار کول گئی سا تواڈے نانا جی کول کہ کوئی پتر ہو جائے، انہاں کہا نہیں مائی تیری قسمت وچ نہیں، تاں روندی ہونی آ۔ آخر حضرت حسین نے آخیا ادھروں ماریا گلی نو ٹلا لے ایک، دوجا ٹلا ماریا تے دو، تیجا ٹلا ماریا تین، ایک ٹلیا نال منڈے دین ڈے اور اہل بیت دی توہین پہ کر دے۔ 3 گھنٹے جوان کڑیاں نو نچانا تے پھر پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ گوگی صاحبہ دا کی چکر ہے جی؟ ارباں روپیہ ملک دا لٹ کے اور بی بی ہے گئی، کنے لٹا ہے جی؟ وہ شفیق کون ہے؟ وہ رانا کون ہے جی؟ جمیل احسن مٹی پاؤ، انہاں تے مٹی پینی، انہاں تے وہ ایک باری محرم دا مہینہ سے میں اتنے جمعہ پڑھا رہا سی، ایک بندے نے سوال کیتا جی محرم دا مہینہ ہے تے لوکی قبراں تے مٹی پاڑ رہے ہیں، یہ دا کوئی مسئلہ دسو؟ میں کہ اس گل تے مٹی پاؤ جدو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، میرا کسی پارٹی نہ تعلق نہیں، میرا اللہ دی پارٹی نہ تعلق ہے بس۔ میں نہ کسی دے جذبات نہ کھیلنا چاہنا، مگر ساتھیاں نو آگاہ ضرور کرنا چاہنا، ستیاں نو جگانا ضرور چاہنا، بھولیاں نو سمجھانا ضرور چاہنا۔ اللہ اکبر، پتر دین والا کون؟ صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ نبیان بھی، ولیان بھی، کتبان بھی، عبداللہ بھی، کون دین والا ہے؟ صرف اللہ۔ عقیدہ صحیح کرو، اپنی آخرت دا فکر کرو کہ اسی کس پاسے جا رہے ہیں، موت دا وقت قریب ہے، زندگی برف دی طرح پگھل رہی ہے، ہر قدم موت دے قریب ہو رہے ہیں، اور اللہ سب توفیق عطا کرے۔ القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا سیانا کون ہے، دانا کون ہے، سمجھدار کون ہے، جیڑا مرد تو بعد والی زندگی کو سمجھ لوے اور وہ دی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور آمد تے بے وقوف ہو ہے، مرضی اپنی کرے امیدہ رب تے رکھے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔